میری قوم کے سیاستدان جو بھی لوٹیں جی بھر کے لوٹیں لیکن ملک سے باہر نہ لے کے جائیں. کیوں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جتنے بھی ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں؟ تو 30 سال سے لوگوں کے کیس نہیں لگ رہے. کس عدل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا ایک ٹرینڈ بڑا گندا چلا یہ سوسائٹی میں کہ جس لڑکے کو کہا آپ شادی کر لیں وہ جی میں چاہتا ہوں جی میری بیگم جو ہے وہ اسکول ٹیچر ہو. جس دن ہم نے 5-6 سیاستدانوں کو لٹکا دیا میرا خیال ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیریت. اچھا، آپ کے چہرے پہ جو فیک ہنسی مجھے نظر آ رہی ہے، ہم جب پوسٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو آپ مجھے میسج بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، تو رات کو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ عوام نے اپنا جو منشور ہے نا وہ بتا دیا کہ ہمارا کیا منشور ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی؟ دیکھیں جی آپ صبح صبح آئے ہیں، مٹھائی ساتھ لائے ہیں، پی ٹی پورے پاکستان میں جیت چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس لیے آپ کی مٹھائی کھا رہے اوئے ہوئے ہیں. یہ آپ بھی کھائیں، آپ دلے ہیں. سر محبتیں ہیں آپ کی. دیکھیں پی ٹی آئی جیتی ہے یا نون لیگ یا جو بھی ہے، ہماری دوستی اور ہمارے علاقے کے لوگوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ برقرار ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. منیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ صبح صبح مٹھائی لے کے اور ساتھ ایک سپرائٹ کی بوتل لے کے پہنچے کہ آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورے ڈسٹرکٹ لیا میں کلین سویپ کیا ہے. یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے کہ جتنے بھی چہرے تقریباً آئے وہ سارے نئے تھے. ملک اویس جکڑ نیا چہرہ ہے، اسامہ گجر بڑے بھائی ہیں میرے وہ نیا چہرہ ہے، ملک شعیب امیر اوان بڑے بھائی ہیں میرے وہ نیا چہرہ ہے، عنبر مجید نیازی. اب دیکھیں پورے ڈسٹرکٹ لیا میں ہے، اصغر گرمانی نیا چہرہ ہے. یہ جو اصل تبدیلی تو لیا میں آئی ہے. پاکستان نیا ہو یا پرانا ہو، نام جو بھی رکھ لیں، پاکستان پاکستان ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. آج جو رزلٹ رکنے کا نقصان پاکستان کی معیشت کو یہ ہوا کہ اسٹاک ایکسچینج 2000 انڈیکس گر گئی. بالکل. اچھا وہ 2000 انڈیکس اگر شام تک یہ رزلٹ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ بہتری کچھ آئے گی. لیکن اگر اسٹاک ایکسچینج کو کوئی دوست سمجھتا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ 2000 انڈیکس گرنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنے اربوں روپے لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا لاس ہے. بالکل اس طرح ہی ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے نا، تو کہ یار یہ کیا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا. اچھا ایک اور چیز میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کی جو یوتھ ہے، ہمارا اسلام آباد میں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کی جو یوتھ ہے اس کو آگے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے، یا ایسا کیا کرے یوتھ جو کہ وہ آگے پلیٹ فارم پہ آ سکے؟ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اداروں میں یونیورسٹیز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہم بچوں کو یورپ، یونان، امریکہ، آسٹریلیا، فرانس پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے کچھ نہیں پڑھا رہے. ہم بچوں کو پہلی جماعت سے لے کے ماسٹرز تک، ایم فل تک نوکر بننا سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کو ٹیکنیکل ڈگریز دینی ہے، ٹیکنیکل تعلیم دینی ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ تعلیم جو ہم سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، وہ شعور کے لیے ہے نہ کہ نوکر بننے کے لیے. ہم نوکر پیدا نہیں ہوئے. میرے جنوبی پنجاب میں تجربہ گاہیں کم ہیں، میرے جنوبی پنجاب میں ٹیکنیکل کالجز کم ہیں. میرے جنوبی پنجاب کے لوگ بیکورڈ ہونے کی وجہ سے یہاں اپر پنجاب نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگانا ہو تو وہ لاہور سے بھیجتے ہیں، وہ فیصل آباد سے، سرگودا سے، سیالکوٹ سے بھیجتے ہیں. ہمارے علاقے سے یہاں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر تک نہیں لگائے جاتے تھے. ابھی ہمارے کچھ لوگوں کو شعور آیا اور انہوں نے اپنے بچوں کو لاہور بھیجا اور وہاں سے بچوں نے پڑھ کے اسسٹنٹ کمشنر بن کے اپنے علاقوں میں آ کے لگے ہیں. یہ بھی کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. کوئی اچھا ادارہ ہمارے نہیں بنایا جا رہا. آپ دیکھیں بی زیڈ یو جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن جنوبی پنجاب سے پڑھے ہوئے کتنے بچے ہیں یا کتنے ریسرچر ہیں، کون سی تجربہ گاہیں کا کس لیول پہ کام کر رہی ہیں. آپ لاہور کا بی زیڈ یو، پنجاب یونیورسٹی کا بی زیڈ یو کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں یہاں اچھی بلڈنگز تو دے دی گئی، اچھے ٹیچرز، اچھا انفراسٹرکچر، اس کے اندر اچھی مشینری نہیں دی جا رہی. ہمارے پورے جنوبی پنجاب کے پاس ایک ہی اچھا ہاسپٹل ہے جس کو نشتر کہتے ہیں، اور پورے جنوبی پنجاب میں کوئی بھی سیریس قسم کا مریض ہو تو اسے نشتر میں بھیج دیا جاتا ہے. اور وہ بھی ملتان میں ہے.
ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ٹیکس دیتے ہیں وہ ایک میٹرو ٹرین بنانے کے یا اورنج لائن ٹرین بنانے کے لیے وہاں لاہور میں لگا دی جاتی ہے. ہم 12 کروڑ 14 کروڑ لوگ فنڈ لگا کے میٹرو ٹرین اورنج لائن ٹرین لاہور والوں کو بنا کے دیتے ہیں. مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. مجھے یہاں میری بنیادی ضرورت نہیں, میرا بنیادی حق ہے صاف پینے کا پانی. میرے ڈسٹرکٹ لیا میں 12 فلٹریشن پلانٹس ہیں جو گورنمنٹ لگائے ہوئے ہیں, 3 فنکشنل ہیں, 9 بند ہیں. میرے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہے. ہمارے سٹی چوک اعظم میں جو پینے کا پانی ہے اس میں سینکیا کہتے ہیں جسے, یا کچھ بھی کہہ لیں, جو اس میں وہ آ رہے ہیں سالٹ وغیرہ, وہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے ان کا. اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس, جلد کی بیماریاں, معدے کی بیماریاں عام ہیں. ہمارے ہاسپٹل دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے وہاں, ان بیماریوں کی وجہ سے بچے بیمار رہتے ہیں, معدے کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں. ہم بار بار گزشتہ 10 سال سے جو بھی ممبران اسمبلی آئے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پینے کے پانی کی سپلائی دے دیں. بہت اعلیٰ رضوان صاحب, بہت اعلیٰ. اچھا, میں کچھ عرصہ سے اسلام آباد میں مقیم ہوں, 10-11 سال سے. تو یہ جو باتیں ہم سندھ سے یا بلوچستان سے سنتے ہیں ویورز کے وہاں پانی کے مسائل ہیں, یہ ہمارے سٹی میں بھی بہت مسائل ہیں. تو رضوان صاحب نے جو یہ بات کلیئر کی تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایسے ایسے مسائل ہیں یہاں پہ, ہم پھر بھی پارٹی بازیوں میں لگے رہتے ہیں. تو میرا اور سوال ہے رضوان صاحب سے کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ ایگریکلچر کا ہب ہے. تو ایگریکلچر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے جو یوتھ ہیں, نوجوانوں کو آیا کہ ایگریکلچر میں آنا چاہیے یا نہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے دوست؟ بالکل آنا چاہیے. ایگریکلچر میں جدت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمیں اچھا سیڈ جو ملتا ہے وہ صرف انڈیا سے ملتا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اچھا سیڈ خود نہیں بنا سکتے, یا ہمارا جو سیڈ پرووائڈر ہے وہ کون سی ہمیں پرابلم ہے کہ ہمارا سیڈ پرووائڈر 2 نمبر سیڈ بناتا ہے یا ہلکا سیڈ بناتا ہے اور مارکیٹ میں نکالتا ہے. میرے کسان کا کیا قصور ہے کہ وہ 2 ایکڑ کوئی بھی فصل کاشت کرے اور اس کا نقصان ہو جائے, اس کے ٹریکٹر کے, اس کے ڈیزل کے اخراجات, سیڈ کے, کھاد کے کون دے گا؟ تو ہمارے جب پڑھے لکھے نوجوان ایگریکلچر میں آئیں گے, وہ اچھی تجربات کریں گے, اچھا سیڈ تیار ہوگا, تو ایٹومیٹکلی ایک ریولیوشن آئے گا جسے گرین ریولیوشن کہتے ہیں. ابھی دیکھیں 2006-07 میں ہم نے اتنی گندم ہوئی کہ ہم نے افغانستان کو بیچی اور ہمیں اکنامیکلی بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے بعد گرین ریولیوشن کیوں نہیں آ سکا؟ وہ سیڈ کہاں سے آیا تھا جو گرین ریولیوشن پہ استعمال ہوا؟ مشرف کہاں سے لے کے آیا تھا؟ ہمیں سب کے اوپر کام کرنا ہوگا. ہم باہر سے سیڈ لا کے یہاں اگا کے گرین ریولیوشن کا نام نہیں دے سکتے. ہمیں اپنی تجربہ گاہوں میں اپنے سیڈ تیار کرنے ہوں گے. اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ سال میں صرف 2 فصلیں نہیں ہوتی, سال میں 4 فصلیں بھی اٹھا سکتے ہیں. کوئی ایسی فصل بھی اٹھا سکتے ہیں جس کی باہر بہت زیادہ مانگ ہے. ابھی آپ دیکھیں کسان گزشتہ 2 سال سے بہت خوشحال ہے. تیلی کی فصل اچھی ہوئی, تیلی کا ریٹ اچھا ملا, چائنا کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا, تیلی ہم نے وہاں بھیجی اور ہمارے کسان نے بہت سارے پیسے کمائے. اگر یہی کسان کا کوئی بچہ تعلیم یافتہ ہوتا تو ایٹومیٹکلی وہ خبر, یہ تو ریٹ بعد میں نکلا نا, وہ خبر پہلے ان کو بتا دیتا. بالکل ایسے ہی ہے, ایگری. بھئی ہمارا جی کانٹریکٹ ہو گیا, اس ریٹ پہ کانٹریکٹ ہو گیا. تیلی کا ریٹ 56,000 روپے کا تھا پاکستان میں, جو چائنا کو ہم نے دی پالش شدہ تیلی. میرا کسان سے تو انہوں نے لی ہے 17,000-18,000 روپے پہ, 17-18 ہزار روپے ایسے ہی بالکل. 56,000 روپے پہ بیچی. صرف یہ ہے کہ اس کو انہوں نے پالش کیا, اس کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد وہ 1 من کی 32 کلو رہ گئی اور وہ پھر 56,000 روپے پر من بیچی گئی. اچھا, وہ 1 من کی 32 کلو رہے گی, لیکن آگے ریٹ بھی تو 56,000 روپے تھا ایسے. یہی ہم سوال کرتے ہیں. اگر نوجوان پڑھے لکھے آئیں گے, ان کو شعور ہوگا, تو وہ آٹومیٹکلی خود جائیں گے پالش والے کارخانے میں, وہ وہاں اپنی تیلی خود صاف کروائیں گے اور اچھے داموں بیچیں گے. ابھی بھی کسان خوشحال ہوا ہے, لیکن کسان کو بہت زیادہ لوٹا گیا. تیلی کا ریٹ یہ نہیں ہے جس ریٹ پہ بیچی ہے. ہمارا چائنا کے ساتھ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے. 1 سال تیلی چلے گی, آئندہ آنورڈ 4 سال ہم نے تیلی دینی ہے چائنا کو. اچھا, یہ تو بڑی اچھی مزے کی خبر ہے کہ 4 سال ہم نے چائنا کو تلی دینی ہے, اور ہمارے کسانوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سننے والے ہیں یہ ہے کہ اگلے 4 سال بھی ہمارا چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. ایسے ہی ہے جی. تو اس حوالے سے ایک میرا اور سوال ہے رضوان صاحب کہ ہمارے جو کسان ہیں, کسان 10 ایکڑ کا یا 5 ایکڑ کا مالک ہے, وہ
فیصل آباد والی سائڈ سے میں گیا ہوں تو وہاں پہ 1 ایکڑ کا ریٹ ہے 1 کروڑ روپے. تو یہاں پہ آپ زراعی زمین کا ریٹ 50 لاکھ لگا لیں لیا کے سراؤنڈنگ میں زرعی زمین، تو 10 ایکڑ جو ہے وہ 5 کروڑ کی ہے. 5 کروڑ کی زمین کا مالک جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار کوئی حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، مطلب میں مجبور ہوں، میرے خرچہ پورا نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کا خرچہ کیوں نہیں پورا ہو رہا، وہ کن مشکلات کا شکار ہے اور کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا، یہ کچھ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ سراسر حکومت جو کسانوں کے ساتھ ابھی تک کوئی فائدہ نہیں کر سکی کسانوں کا. ہمیں جو کھاد ہے وہ لائنوں میں لگ کے لینی پڑتی ہے. ٹریکٹر کے اوپر ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے. میرے کسان کے پاس مشینری نہیں ہے. موضوع تعلیم نہیں ہے کہ اسے پتہ چلے کہ کس موسم میں میں نے پانی لگانا ہے، کس موسم میں میں نے کھاد دینی ہے. مختلف تجربات کر کے جب کسان سیکھ جاتا ہے اپنی زمین کو کاشت کرنا تو تب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے. ہمارا میڈیکل سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ ہم 55 سے 60 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. تو جتنی دیر میں ان پڑھ بندہ تجربات کر کے سیکھتا ہے اتنی دیر میں اس کی وفات قریب آ جاتی ہے. تو ہمیں تعلیم کی بہت ضرورت ہے اس سٹرکچر میں، اس صورتحال کو سنبھالنے میں. پھر میں ایک بار کہوں گا، ہماری ساری دوڑ پاکستان کی پوری قوم کی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بچے کو نوکر بنانا ہے. اگر ہم بچے کو تعلیم دلوائیں کہ ہمارے پاس 20 ایکڑ رقبہ ہے اور ہم نے بچے کو تعلیم دلوا کے اپنے ہی جو 20 ایگریکلچر فارم. 25 کروڑ روپے کی ہماری پراپرٹی ہے اس میں سے پیسے کیسے کمانے، بچہ بھی بہت خوب. خوشحال ہوگا، آپ بھی خوشحال ہوں گے. لیکن اس کو نوکر بنانے کی طرف مت آئیں. ایگری، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، یہ ابھی آپ دیکھیں گے، آپ نے ایک اور آپ کے سوال سے نکلا کہ ایک بندے کا 10 ایکڑ رقبہ ہے اور 5 کروڑ کا ہے. جو معیشت ہے، اکنامکس کہتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ انڈسٹری لگائیں. انڈسٹری سے آپ 10 12 15 لوگوں کو ملازمت بھی دے سکیں گے، اور 5 کروڑ کی انڈسٹری سے آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. آپ 5 کروڑ کا کاروبار کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ منتھلی 15 20 25 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. 5 کروڑ کی پراپرٹی سے آپ اتنے پیسے نہیں کما سکتے. آپ اس کو کاشت کر لیں یا رینٹ آؤٹ کر لیں، آپ کبھی بھی منتھلی 22 25 لاکھ نہیں کما سکیں گے. کاروبار پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جو بتایا کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ بیچ کے آپ انڈسٹری لگائیں، اگر اس میں آپ کو تجربہ ہے آپ کا تو آپ اس سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ نے سمجھا. لیکن اب سب لوگ اگر ایگریکلچر زمین بیچ کے انڈسٹریاں لگانے شروع ہو جائیں گے تو ہماری خوراک کہاں سے آئے گی؟ ایسے پہلے بھی لینڈ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. ہم نے جو معیشت پڑھی ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے، وہ یونان کی ہے، فرانس کی ہے، اسپین کی ہے، امریکہ کی ہے. ہم وہاں رونگ ہیں. ہمارا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے. ہم نے اس کی معیشت کو لکھنا تھا، اس کی بہتری کے لیے تجربات کرنے تھے. ہم نے جو ملک ایگریکلچر ملک ہیں ان کی اکانومیز کو پڑھنے کے بعد بیٹرمنٹ کی طرف سوچنا تھا. ہم نے ان ملکوں کا سوچا، ان ملکوں کا پڑھا جن میں لینڈ کم ہے، ایگریکلچر نہیں ہے، وہ انڈسٹریل ملک ہیں، ان کی اکانومی کو ہم نے پڑھا اور پھر اپنے ملک کے اوپر مختلف تجربات کیے، جس کے بعد ہم ہار گئے. پھر ہارنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا. محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ جب ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی 2007 میں تو انہوں نے کہا 3 ٹائم نو ماشاء اللہ. اب 15 سال مداخلت بند کر دیں، ہم آپ کو پاکستان کے قرضوں کی، اکانومی کی بیٹرمنٹ کی گارنٹی دیتے ہیں. لیکن پھر اس کا کیا ہوا؟ سب کے سامنے ہی ہے. محترمہ کو شوٹ کر دیا گیا. اکانومی صرف 9 سال چل سکی. پھر ہم نے ایک فارمولا لانچ کیا کہ ہم ٹھیک ہے، امریکہ کا حکم ہے ماشاء اللہ نہیں لگانا. ہم نے ہائی جیک ٹو ڈیموکریسی کا فارمولا لانچ کیا، ڈیموکریسی کو ہائی جیک کیا اور اس کے اوپر تجربات شروع کر دیے. عمران خان برے نہیں ہیں. عمران خان 2 وجوہات تھیں. ایک تو وہ ناتجربے کار تھے، دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ میں ایک ڈمی وزیر اعظم تھا، مجھے اختیارات نہیں تھے اور مجھ سے کام لیے جاتے تھے. یہ ساری صورتحال جب ہم سنتے ہیں عمران خان کی باتیں ہمیں دکھ ہوتا ہے. عمران خان آئیں، ٹیم کو لے کے آئیں اور اپنا کام کریں.
ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم کسی ملازم کی بات سنیں یا اس بندے کی بات سنیں جس کو ہم نے ہائر کرنا ہے. بالکل. دیکھیں اگر ایک فوجی ہے نا، اس نے بیچارے نے ساری عمر ملازمت کی ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جو کونسلر لیول کا سیاستدان ہے، اس کو منیمم 1000 بندوں سے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں. وہ ان کی خوشی میں جاتا ہے، غمی میں جاتا ہے، روز ان کو ملتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے. وہ ابراڈ نہیں جاتا کمائی کرنے کے لیے، وہ وہیں رہتا ہے. جب وہ وہاں رہتا ہے تو ان کو ملتا جلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کس کے ہاں کیا مسائل ہیں، کس بندے کے کیا مسائل ہیں، کس محلے کے کیا مسائل ہیں، گلی کہاں نہیں ہے، نالی کہاں نہیں ہے، کس سکول کی دیوار نہیں ہے، کس سکول میں ٹیچر نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب ایک فوجی صاحب آئیں گے جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، لوگوں کے مسائل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ پھر بند کمرے میں ساری عمر رہے. انہوں نے اسی طرح کے فیصلے کرنے، ان کو نہیں پتہ. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، گوادر میں کیا ہو رہا ہے، لیا میں کیا ہو رہا ہے، ڈیجی خان میں کیا، ان کو نہیں اندازہ. ایسا ہی ہے بالکل. اور پبلک پہ آ کے باہر آ کے تو ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ان کو پبلکلی کچھ نہیں پتہ. جو نظام ہے ہمارا پارلیمانی، اس میں ہر بندہ، اب ایک ایم پی اے کو منیمم سے منیمم 2.5 لاکھ بندے سے تعلقات بنانے پڑتے ہیں. 2.5 لاکھ بندے سے تعلقات رکھنے والا بندہ جب قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے گا تو وہ 2.5 لاکھ لوگوں کے بارے میں سوچے گا. ایسے ہی ہے بالکل. اور ڈکٹیٹر یا کوئی بھی ایسا بندہ جو آئینی طریقے سے نہ آیا ہو، وہ اسی طرح معاملات کرے گا. ابھی آپ دیکھیں عدلیہ میں ہم کیا کر رہے ہیں، ایک عدالت سٹے دے رہی ہے، دوسری اٹھا رہی ہے، تیسری سٹے دے رہی ہے، چوتھی فیصلہ کینسل کر رہی ہے. مثلاً کہ عدلیہ کو خود نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسی ہے، وہ کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو عوام بھی کنفیوز ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہٹلر نے کہا تھا کہ اگر آپ پڑھا لکھا معاشرہ چاہتے ہیں تو مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں. پڑھی لکھی مائیں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مائیں ساری نوکر ہوں. ہمارا ایک ٹرینڈ بڑا گندا چلا یہ سوسائٹی میں کہ جس لڑکے کو کہا آپ شادی کر لیں، وہ جی میں چاہتا ہوں جی میری بیگم جو ہے وہ اسکول ٹیچر ہو، وہ خود چاہے ریڑھی لگاتا ہو. آپ خود میٹرک فیل ہوتے ہیں اور ان کو جی بیوی گورنمنٹ ٹیچر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے تاکہ وہ بیگم کمائے اور میں بیٹھ کے کھاؤں. جو اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جب بھی کبھی بیٹھیں گے وہ ہماچوں پہ، تھڑوں کے اوپر، چیئرز کے اوپر بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں اور تاریخ کی باتیں کریں گے، اور خود اپنے کرتوت یہ ہوں گے کہ اپنی ذہنیت یہ ہے کہ میں کسی خاتون کی کمائی کھاؤں. بہت اعلیٰ رضوان صاحب. اچھا میرا نیکسٹ سوال جو ہے آپ سے یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں چک کی سطح پہ مطلب 2 یا 4 چک اکٹھے ان کی سطح پہ ویکیشنل سینٹر یا انسٹیٹیوٹ جو بھی سینٹر ہوتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے یہ ہونے چاہیے یا نہیں تاکہ کسانوں کو ٹریننگ مل سکے. دیکھیں جی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہم نے شعور والدین کو دینا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جب پہلے بار بابا وہ کہتا ہے تو ہم نے اس کو سکھانا کیا شروع کرنا ہے. ہم تو بچہ پیدا ہوتا تو ہم اسی وقت شروع کر دیں چنگا پڑھاواں گے تو چنگری نوکری لواواں گے تو بڑا نوکر بناواں گے. نہیں، آپ اس طرف نہ آئیں، بچوں کو کاروباری بنائیں. آپ کوشش کریں. ایک بندہ ہے وہ پراپرٹی میں 25-30 کروڑ روپے لگا کے گھر پلاٹ لیتا ہے، گھر بنا بیچ رہا، تو اس نے قوم کو کیا دیا ہے؟ زمین کم کی ہے اس نے. پراپرٹی بیچی، یہاں وہاں لی، وہاں سے پروفٹ کمایا، وہاں لیا، تو اس میں اکانومی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. بھائی ہم چاہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پیسے ہیں وہ محنت کرے، 1 سال 2 سال 2 مہینے 1 مہینے سوچے کہ میں نے کس چیز کی انڈسٹری لگانی. کپڑے کی لگائے گا، وہ موبائل بنانے کی لگائے گا، موبائل کا کور بنانے کی لگائے گا، کوئی چھوٹی لگائے گا، کوئی بڑی لگائے گا. ہمیں انڈسٹری کی طرف آنا ہوگا. اگر 24 کروڑ 28 کروڑ بندوں کو پالنا ہے، یہ جو مردم شماری ہوئی اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں، ریزلٹس اصل بھی نہیں ہیں. اصل میں ہماری جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارا رقبہ کم ہو رہا ہے، ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے، ہماری فصلیں اتنے نہیں ہیں. ہمیں چینی لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے روس جانا پڑ رہا ہے. پورا بلوچستان خالی پڑا ہے، وہاں لوگ کاشتکاری نہیں کرتے. آپ لوگوں کو زمینیں دیں، چلیں ٹھیکے پہ دے دیں تاکہ لوگ وہاں کاشتکاری کریں، وہاں پرامن ماحول پیدا کریں تاکہ گندم پیدا ہو، تاکہ لوگ گنا کاشت کریں. ہمارے ملک میں چینی آئے، ہمارا مزدور بیچارہ کیا کرے؟ چینی کم ہونے کی وجہ سے 200 روپے کلو بکتی ہے آؤٹ سیزن میں، آٹا 200 روپے کلو آؤٹ سیزن میں بکتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ہمارا
مزدور بیچارہ وہ پس جائے گا, وہ اپنے بچے کو پھر نوکر بنانے کی ذہنیت بنائے گا. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھیں, کوئی بھی قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کا ٹیچر ہوتا ہے. جب ٹیچر گالیاں دے گی تو قوم گالیاں سیکھے گی. ٹیچر نے اسکرین پہ بیٹھ کے قوم کی تربیت کرنی ہے, اس کو بتانا ہے کہ میری قوم, ہم نے بچوں کو نوکر نہیں بڑھانا, آپ بچوں کو کام سکھائیں. ہم آپ کو وہ کام شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیں گے, ٹھیک ہے, کام سکھائیں آپ. وہ جی بچے کو ماؤس بنانے کا, یہ جی ماؤس ہے, بچے کو بچہ کام سیکھ لیتا ہے جی ماؤس بنانے کی فیکٹری لگانی ہے, تو گورنمنٹ اس کو دے نا بلا سود قرضہ, وہ ماؤس بنا کے اس نے گھر لے کے جانے ہیں, ایگری. وہ قرضہ بھی دے گا, سستے ماؤس بنا کے دے گا ہمیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ایک لیپ ٹاپ ہے جی, یہ پاکستان میں نہیں مینوفیکچر ہوتا ہے. کتنی بری بات ہے, ہم 75 سال ہو گئے ہیں, ہم بڑھ کے مارے, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہم نے فلاں کر دیا, ہم نے دڑی لگا دی, وہ کر دیا, یہ کر دیا, ہم لیپ ٹاپ تو بنا نہیں سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک ہجوم ہے, ہمیں صرف بتایا گیا کہ جی ہم بہت کچھ ہیں, وہ پنجابی کہتے ہیں بڑھ کے ہی مار سکتے ہیں. تو ابھی آج چلیں الیکشن کل ہوا, آج ریزلٹس اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی لیا کے 7 سیٹیں ہیں اور 2 کے ہمیں فارم 47 ملے. اب خود دیکھ لیں کیا کیا, پورا نظام بیٹھ گیا, ننگا ہو گیا پورا نظام. آپ نے عمران خان نامی ایک پہلوان کو رسے کے ساتھ باندھ کے اکھاڑے میں بٹھایا اور نواز شریف کو کھلا چھوڑا, بھی جیت کے دکھاؤ جی. بالکل ایگری ہے, اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں جیت سکا, سب نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا. سسٹم خراب ہے. اگر آپ نے بیٹر کرنا ہے, میں نے اس ایک ویڈیو میں نا کم از کم کوئی 115 مختلف اینگلز کو چھیڑ لیا ہے. صحیح بات. سسٹم خراب ہے. اگر سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو انصاف کو عام کرنا ہوگا. اپنے جج کو لٹکا دیں جو غلط ہے, اس کو گھر مت بھیجیں, اس کو ملک سے باہر مت جانے دیں. ڈیول نیشنلٹی ختم کریں. جس آفیسر کو اس بات کی فکر ہو کہ میں نے ریٹائر ہونے کے بعد فوراً ملک چھوڑ دینا ہے, اس کو سب سے پہلے نوکری چھڑوائیں. یا ڈیول نیشنلٹی رکھے یا میری قوم کا نوکر رہے. بالکل ایگری سر. کیوں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جتنے بھی ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے جج صاحبان جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں؟ مثلا کہ جس ملک کی ساری عمر حفاظت کی ہے, آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ محفوظ نہیں رہا. ہمارا سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے, ایسے ہی. جس ملک میں جناب نے ساری عمر انصاف بانٹا ہے, وہ جناب ریٹائر ہونے کے بعد وہ وہاں کے سسٹم اسے منصف نظر نہیں آ رہا. میں پھر سوال کرتا ہوں ساری مشینری سے, انتظامیہ سے, عدلیہ سے, کیا حضرت عمر بہت غلط تھے جو انہوں نے کہا تھا فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا؟ میں پریشان ہوں. کیا آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا اللہ کو؟ کیا آپ لوگوں کو موت بھول گئی؟ کیا آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان پیپر پہ ایک چھوٹی سی درخواست لے کے فلور پہ چڑھے اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آ جائیں جی, آ جائیں, ویلکم جی. تو 30 سال سے لوگوں کے کیس نہیں لگ رہے. کس عدل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک بھیڑوں کا ریوڑ ہے پورا پاکستان. وہ اب تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان سے زندہ بھاگ والی مثال بنی ہوئی ہے. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. پاکستان میرا ملک ہے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ان کمینوں کو لٹکانا ہے جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کرے گا, ایک مرد مجاہد آئے گا کوئی نہ کوئی, وہ انشاءاللہ کے نظام کو ٹھیک کرے گا. ابھی شاید وہ انڈر پروسیس ہو. ہم نے پوری قوم نے عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کیا. 44 مہینے انہوں نے قوم کو ٹائم دیا, 44 یا 38 یا 40 جتنے بھی مختلف لوگ مختلف باتیں, تو اتنا ٹائم دیا, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. قوم مایوس ہو چکی تھی. پی ڈی ایم کی نالائکی کہ انہوں نے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے فوراً بعد الیکشن نہیں کروایا, 1.5 سال بعد 2 سال بعد کروایا, تو اب رزلٹ بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کو اللہ استقامت دے, وہ نظام کو بہتر کرے. اس بار اگر آیا ہے تو اگر آئے تو پھر اپنا رولا کام یہ کرے, کسی کی نہ سنے. جب میں دیکھوں ٹیشو جو ہوتا ہے نا, ٹیشو وہ استعمال ہونے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے, اس کی کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے. خان صاحب پہلی بار استعمال ہوئے ہی کیوں ہیں بھائی؟ آپ استعمال نہ ہو, آپ کسی کے نوکر نہ لگیں, آپ پٹھو نہ بنے,
اب اپنا کام کریں جو بھی آتا ہے. مجھے نہیں بھئی زرداری آ رہا ہے، نواز شریف آ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میری قوم کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو بھی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ملک کا نظام ہے، ملک کی تعلیم ہے، ملک کا شعور ہے، وہ ملک کے سربراہ نے دینا ہے. سکرین کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دینے سے، دبکے مارنے سے، ببکرے مارنے سے ملک کی جو قوم ہے اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ملتا. آپ سلجھی ہوئی باتیں کریں، گالیاں مت دیں، سکرین کے اوپر بیٹھ کے آپ ببکرے مت ماریں. میں اس کا اے سی نکال دوں گا، میں اس کا پنکھا اتروا دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کی سہولت فلانی. یہ بری بات ہے. اور بالکل جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو رگڑنا چاہیے. جس دن ہم نے 5-6 سیاستدانوں کو لٹکا دیا، میرا خیال ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی. اور کرپشن سے پاک معاشرہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی تھا، اس کے بعد نہیں آ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہم بیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کریں گے، پوری قوم کرے گے جی. اور ملک پاکستان کے پاس اتنے خزانے، اتنے بہترین موسم ہیں کہ ہم چاہیں تو 2 سال میں ہی اپنے قرضے اتار لیں، اپنی معیشت کو بہتر کر دیں. شرط یہ ہے کہ میری قوم کے سیاستدان جو بھی لوٹیں، جی بھر کے لوٹیں، لیکن ملک سے باہر نہ لے کے جائیں. یہیں لگائیں نا انڈسٹری، یہیں کریں کاروبار. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے ملک کے مزدور کو نوکری ملے گی، وہ ان سے اجرت لے سکے گا. یہ فیکٹریاں، انڈسٹریاں جو کچھ بھی بنائیں گی وہ میرے ملک میں رہے گا، اور یہاں کی قوم کھائے گی، استعمال کرے گی، پہنے گی. اور کھاؤ پیو بھاگو والا سین نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ لوٹ کے یا ریٹائر ہو کے باہر دفعہ مت ہوں، آپ رج کے لوٹیں، لیکن جو بھی بنانا ہے یہاں بنائیں. میں بنا ویورز. یہ رضوان صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا. میں خود بلوچستان کا پورا وزٹ کر چکا ہوں کہ اتنی لینڈ خالی پڑی ہوئی ہے. ہم ایگریکلچر پہ وہاں کام کریں، ہماری حکومت سپورٹ کرے عوام کو، ہم بہت آگے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چائنا میں آپ دیکھیں پہاڑوں پہ چاول کاشت کرتے ہیں. چائنا ایگریکلچر میں کتنا آگے جا چکا ہے. ہمیں بھی ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری عوام خوشحال ہو. اس کے علاوہ رضوان صاحب نے کہا کہ یوتھ جو ہے، بچے جو ہیں وہ گھر سے والدین کو سوچنا چاہیے. ٹیچر جو ہیں وہ ان کو بتائیں پڑھائی کے علاوہ کہ یہ چیزیں ہیں. یونیورسٹی کا وزٹ کرائیں. یہ نہ ہو کہ بچے صبح جائیں اور سارا دن ڈر ڈر کے پڑھ کے شام کو واپس آ جائیں. ایسا نظام ہم ترقی نہیں کر سکتے.